یہ آپ لوگ، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ چیزیں بولنے سے پہلے، یہ کرنے سے پہلے، یہ جو ریسنٹ ساری بات ہوئی، یہ پھر بھی، اور یہ پہلی بار نہیں ہے نا، یہ اگر پہلی بار ہوتی تو میں آج سے سال، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں، سال سے کچھ اوپر ہو گیا ہے، میں کیوں اسمبلی میں کھڑا ہو کے اتنی کھلی بات کرتا کہ اگر یہ کوئی نئی بات ہوتی. یہ جب ان کو مرضی ہوتی ہے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ہمیں پتہ نہیں کیا ایشوز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت، ہمیں پتہ نہیں ہندوستان کشمیر میں کیا کر رہا ہے، ہمارے انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو اور آپ نے ڈپلومیٹک کیا کہتے ہیں آپ نے غلطیاں کی ہیں، لیکن اب اس سے اٹینشن ہٹانی ہے نا. اٹینشن ہٹانی ہے تو سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی اور کراچی اور کے علاوہ کوئی اور چیز ملتی نہیں ہے. اور بڑی اچھی بات ہے، کراچی سب سے بڑا شہر ہے، کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے، یہ سب ہمیں چیزیں پتہ ہیں. اور کراچی کی چھوٹی سی بھی خبر، ایون جو آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اتنے بڑے ڈیزاسٹرز کرتے ہیں، اس سے بھی میڈیا چھپاتے، میڈیا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. بڑی اچھی انہوں نے طریقہ کار نکالا ہے اور ہم سب مل کے اس طریقے میں نکل جاتے ہیں. ریسنٹ باتیں شروع ہوئی جو کراچی میں برسات ہوئی، پہلے جولائی کے اینڈ میں 26-27 جولائی کو، پھر اگست 8 کے قریب برسات ہوئی تھی اور کراچی میں حالات خراب ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اتنا بڑا شہر اور ملک کے اور حصوں میں برسات ہوئی ہے، ان میں بھی یہی حالت تھی. میں تو یہ کہوں گا اس سے زیادہ خراب تھی. اور میں کیوں کہوں گا اس سے زیادہ خراب تھی کہ کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں انویسٹ کیا ہے اور اس وجہ سے حالات بہتر ہوئے. اور میں آپ کو تھوڑے سے کچھ سلائیڈز بھی آج دکھاؤں گا، اس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا فرق ہے. کراچی یہاں پورے پاکستان میں، یہ پوری دنیا میں برسات اگر ڈیولپڈ شہر میں بھی اس گنجائش اس کی جو ہے اسٹارم واٹر ڈرینز کی اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو ادھر بھی پرابلمز ہوتے ہیں. یہاں ہمارے پاس ایڈیشنل پرابلمز ہیں، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. ان برساتوں کے بعد میں وہ جو بعد میں آؤں گا، پہلے میرے خیال ہے مین جو چیز ہے اس پہ بات کروں اور پھر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلور کراؤں گا. یہ جب باتیں ہوئیں سپریم کورٹ تک گئیں، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ ہدایات بھی دی. اس سے پہلے جب 26-27 جولائی کو بارش ہوئی تھی، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو خیال آیا، وزیر اعظم صاحب نے NDMA سے کہا کہ آپ کراچی جائیں اور ہیلپ کریں سندھ حکومت کی. NDMA کو ادھر بھیجنے کا مقصد یہ ریئلائز کرنا کہ واقعی ڈیزاسٹر لائک سچویشن، اتنی بارش ہوئی تھی NDMA، اور واقعی میں آپ کو دکھاؤں گا ریکارڈ سے کہ بارش کافی زیادہ ہوئی تھی پچھلے سالوں سے. NDMA کے چیئرمین جنرل افضل صاحب ادھر آئے، اسی کمرے میں بیٹھے، ہم نے بات چیت کی. 38 ٹوٹل بڑے نالے ہیں جو پہلی بار سندھ حکومت خود صاف کر رہی تھی. اس سے پہلے یہ نالے پچھلے 4 سال کی تو مجھے پتہ ہے KMC صاف کرتی ہے، KMC کو ایڈیشنل گرانٹ سندھ حکومت دیتی رہی ہے، اور میئر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم یہ صفائی کرتے رہے. یہ 38 نالے، کیونکہ کہ ہم ایک بڑا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک ورلڈ بینک کا بڑا پروگرام ہے جس کے تحت نہ صرف ان نالوں کی صفائی ہونی ہے لیکن وہ انتظام کرنا ہے کہ دوبارہ ان نالوں میں گندگی نہ جائے اور یہ ایک اسٹارم واٹر ڈرین استعمال ہو. 2 پروجیکٹس ہیں ورلڈ بینک کی، میں تھوڑا سا ذکر بھی کروں گا، ان کے تحت یہ ہے. تو اس کی کمرے میں بیٹھ کے میں اس سے پہلے بات بتا رہا ہوں کہ میئر صاحب نے ایگری کیا، کہ دل سے ایگری کیا، بھلے ان سے پوچھ لیں کہ نہیں یہ سندھ حکومت یہ کام کرے. ہم نے ایک سسٹم بنایا ان 38 نالوں کی، چھوٹے نالے جو تھے DMCs وغیرہ کے، باقی 200 کے قریب ہیں، اس سے کچھ زیادہ نالے ہیں، وہ DMCs کر رہی تھی صاف. باقی 38 نالے سندھ حکومت نے لیے اور ان 38 نالوں پہ کام ہم نے شروع کر دیا.
1 जुलाई से غالباً उनको सफाई के दौरान ये 26-27 कंप्लीट नहीं हुआ था काम। 26-27 जुलाई को बारिश हुई, कुछ प्रॉब्लम्स हुए, वो प्रॉब्लम्स भी मैं आगे बता दूंगा आपको क्या क्या हुए। तो फिर एनडीए में आई, इस कमरे में बैठे, एनडीए में ने जब देखी हमारी सारी प्लानिंग और इधर बैठ के बड़ी डिटेल हुई बात। तो एक बात उस मीटिंग में आपको साफ बताता हूँ ये हुई थी कि जब सिंध हुकूमत सारा काम कर रही है तो क्यों ना उन्हें करने दिया जाए। फिर एनडीए में ने और सबने कहा कि नहीं जी हमें वजीर आजम साहब ने भेजा है। मैं कहा जी यू मोस्ट वेलकम, हम मदद की तो कभी हमने मना ही नहीं किया, हम तो कहते हैं कि इस सूबे को ओन करे फेडरल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा इधर फैसला किया कि 3 नाले हम साफ करेंगे, इनमें से ये तय हो गया 3 नाले। हमने उन्हें बताया सारा कि जी तरीक़ेकार ये जैसे पहले नालों की सफाई होती थी वैसे अब नहीं होगी। जो कचरा नाले से निकलेगा वो लैंडफिल साइट पे, डिस्पोजल साइट पे जाएगा, वहाँ पे थर्ड पार्टी नेस्पाक के कंसल्टेंट्स हैं, वो मेजर करेंगे और उसके बाद हम जो है इस तरीके से साफ करें। नहीं तो उधर ही फेंक देते हैं, फिर वो वापस बारिश आती है नालों में कचरा चला जाता है। ये तय हुआ और वो काम शुरू हुआ। 3 नाले वो कर रहे थे, बाकी 35 नाले हमने किए। बड़े छोटे नाले डीएमसी का काम था, उनको भी पैसे दिए गए थे। सही हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स है। मैं नहीं कह रहा जो 35 नाले हम कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ हो गए हैं, या 3 नाले चेयरमैन एनडीए में उसके बाद फिर मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि हमने तो साफ किए, दोबारा कचरा आ गया उसमें। उन्होंने खुद इस पे बात की। तो ये इश्यूज इसलिए कि इशू लंबा है, बड़ा है, कि पहले तो उन नालों में सिवाय स्टॉर्म वाटर के, यानी बरसात का जो पानी है, कुछ और चीज़ ना जाए। अगर सीवरेज भी उसमें जाएगी, गार्बेज भी उसमें जाएगा, तो ये और इंक्रोचमेंट्स भी होती रहेंगी, तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू करेगा। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने 4 दिन यहाँ पे थे और ये बात बड़ी डिटेल में डिस्कस की। और इस डिस्कशन में चीफ जस्टिस साहब ने एनडीए में को हिदायत दी कि आप नालों की सफाई के लिए मदद करें। एनडीए में वफाक का इदारा है, एनडीए में ऑन इट्स ओन काम नहीं कर सकता जब तक वफाक उसे ना कहे। जब ये चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर आया, हम तो पहले ही वफाक से कह रहे थे कि भाई आप आएं, आप हिस्सा डालें अपना इस सूबे के लिए। मतलब सिर्फ और सूबों में काम करके इफ्तिताह करके आप ना समझिए, इस सूबे को निगलेक्ट ना करें आप। उसके बाद कुछ सूबाई वज़रा के साथ मैंने मुलाकात की फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स से। ये बड़ी बातें चली जी, पता नहीं तीनों जमातें हो गई, ये हो गया वो हो गया। जमातें एग्जीक्यूटिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव रोल हुकूमतों का काम है। ये दिमाग में सब डाल दिया अपने, और ये मेरा मौक़िफ़ था, है और रहेगा, और इस मौक़िफ़ को एक्सेप्ट किया गया है। नहीं तो हो सकता है कुछ लोगों का कुछ और ख्याल था, वो समझ रहे थे कि ये बैकडोर के जरिए हम कोई एग्जीक्यूटिव रोल में आ जाएंगे। बड़ा क्लियर स्टैंड था सिंध हुकूमत का, और वो आईनी स्टैंड था, कोई मेरी मर्जी की बात नहीं। जो इस किताब में लिखा है उसके हिसाब से मेरा स्टैंड था। हमने उनसे कहा कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट भी। एक वक्त ऐसा है ना, एक वक्त के बहुत करीब माजी में जब मुझे बुलाया भी नहीं जाता था, अब वो खुद बात करने के लिए टेबल पे बैठ रहे, और हमें इसमें क्या इतराज हो सकता है। खैर ये मीटिंग हुई, एनडीएमए का रोल था, इसलिए एनडीएमए के चेयरमैन जो हैं वो भी थे। अब वो एक सिटिंग जनरल हैं, हो सकता है कल को ना हो, कल को कोई प्राइवेट यानी नॉन मिलिट्री आदमी उसका चेयरमैन बने, कोई उसकी एनडीएमए का जो एक्ट है उसके तहत कोई भी फेडरल गवर्नमेंट किसी को भी लगा सकती है। वो एक जनरल थे, वो बिल्कुल वो भी आए मीटिंग में, उनको आना था, वो पहले भी आके मिलके गए इस कमरे में, एक बार नहीं कई बार। ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग में हमने कुछ चॉकआउट किए चीज़ें, बड़ी बातें हुई, पता नहीं क्या अग्रीमेंट हो गई है और ये हो गया।
एक डिस्कशंस हुई हैं कई चीज़ों पे, और डिस्कशंस ओपन होती हैं, डिस्कशंस हुई हैं। हमारा मौक़िफ़, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ सिर्फ एक है कि हम आइन और कानून के हिसाब से काम करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट, अच्छा मैं आपको दूसरी बात बताऊं, और ये माइंड करें तो चले कर दें, इमेच्योरिटी थोड़ी है कुछ लोगों में जो समझते नहीं है बात को। वो उस इमेच्योरिटी में कई बातें ऐसी कर देते हैं जो आइन से इन एग्रीमेंट नहीं होती। उनको जब समझाए जाते हैं वो समझ जाते हैं फिर कि ऐसा नहीं हो सकता, जो आप बात समझ भी रहे या सोच भी रहे। इस आइन में जो कानून बने, इस आइन के तहत उसमें जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सूबे की, वो सूबे के पास रहेगी, जो फेडरेशन की है, फेडरलिस्ट की, वो फेडरेशन के साथ रहेगी। ये बातें उन्हें क्लियर की, ये मीटिंग्स हुई हैं, आगे और भी होंगी, होनी चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट मिले हमारे साथ, लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है, कमिटीज बनने की बात हुई है, जैसे आपने लोगों ने बना भी दी, असाइन भी कर दी, और बड़े मोतबर मीडिया के लोगों ने अपनी तरफ से जो चलाना, फिर एक ने बात कर दी तो कर दी। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं, यस बातें हुई हैं कमिटीज बनने की, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। सियासी जमातों की कमिटीज नहीं बनती एग्जीक्यूटिव रोल के लिए, सियासी जमातों की कमिटीज बनती है सियासी कामों के लिए। ये तो इतनी सी अकल तो सब में होनी चाहिए ना। आपने हमसे डायलॉग करना है किसी चीज पे, किसी सियासी जमात में, 100 बिस्मिल्लाह, हमने कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। ये आप लोग ही हैं जो कहते हैं कुछ लोग कि हम तो बैठना भी पसंद नहीं करेंगे साथ, अब तड़प रहे हैं बैठने के लिए साथ कि किसी तरीके से हमारी एंट्री करा दो। हमने कहा भाई एंट्री सिर्फ गवर्नमेंट्स की है एग्जीक्यूटिव रोल में। 100 बार आए मेरे से मिले, शहर के मसलों पे, सूबे के मसलों पे मैं मिलने के लिए तैयार हूं, हम सब मिलने के लिए तैयार हैं, हमने बिल्कुल कभी मना नहीं किया। मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था आज कि ये क्लियर करूं भाई ये हो क्या गया है, इतनी परेशानी किस चीज की। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने वो ट्वीट्स, आजकल सोशल मीडिया है, ऐसी बात कर दी कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूं, ये तो बिलावल साहब से एक सवाल भी किया था ना पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बड़ा जो जवाब दिया था वो हमारी पॉलिसी है, जो पार्टी की पॉलिसी है उस पर मैं चलूंगा, और पार्टी की पॉलिसी हमेशा आइन को मद्देनजर रख के बनती है, इसलिए कि यह आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था हमें। इस आइन को असली शक्ल में ले आने वाले मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिन्होंने अपने पावर, यानी सदर के पावर्स दिए पार्लियामेंट को। इधर तो पार्लियामेंट के पावर्स भी और हर पावर और ये सब लेने की कोशिश बगैर, वो कम अकली में, मैं कह रहा हूँ इमेच्योरिटी, उनको खुद पता नहीं होता कि करने क्या जा रहे हैं, कहने क्या जा रहे हैं, ये चीजें हुई। मैं अब ये तो मैंने जनरल किया, आपके सवालों के जवाब दूंगा। मैं जल्दी से कोशिश करूंगा आपसे, ये जो रिसेंट बातें हुई ना, जिसकी ये वजह जो बनी, कराची में बरसात पहली बार नहीं हुई। आप लोगों ने जब ये बारिशें हुई थी, अब तो ये मीडिया का, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, लोगों ने खुद तस्वीरें पोस्ट की। 1954 की गाड़ी की तस्वीर भी आपने देखी होगी जो खड्डे में गिरी हुई है। आपने 1970 की दहाई में जो बरसातें हुई थी, सबसे ज्यादा बारिश कराची शहर में 24 घंटे में 1977 में हुई थी, 207 मिलीमीटर 24 घंटे के। वो भी तस्वीर आपने देखी होंगी जब गाड़ियां बह रही हैं। तो ये तस्वीर कराची की तो है, कुछ और शहरों की भी है, मैं नहीं कहूँगा कि गाड़ियां गिरी हुई हैं, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं उधर जहाँ भी है। इस तरीके से रीसेंट पास्ट, इसलिए कि अब हम बात करें 2008 के बाद की, हमारे ऊपर ये डाला जा रहा है ना। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी कोशिश करूंगा 10-1 मिनट में एक जर्नी पिछले 10-12 साल की दिखा दूं। कहते ना सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। हमारी मेमोरीज बहुत शॉर्ट हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं कि पहले क्या हुआ था। लेकिन अब तो हम सबको इन चीजों को देखना चाहिए। अगर हाँ, जो हम करना चाहते हैं, जो मेरे प्लान्स हैं, मेरी हुकूमत के प्लान्स हैं, जो मेरी पार्टी की तरफ से मुझे हिदायत हैं,
میں یہ مانتا ہوں میں پوری طریقے سے نہیں کر سکا ان کو، اس لیے کہ ہمارے پاس کنسٹرینٹس بہت ہیں، پیسوں کی کنسٹرینٹ. ہمیں جب پچھلے سال 835 ارب روپے کہا گیا تھا دیے جائیں گے اور 600 ارب کے قریب دیے گئے، 600 سے بھی کم، 589 بلین ہے یا کتنا ہے. 245 ارب جب وعدہ کیا گیا اس سے کم دیے گئے، اس لیے کہ آپ کلیکشن نہیں کر سکے. اگر 2 سال تک ایف پی آر 0% گروتھ پہ ہے، اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. ان کو تو سدھارو. اس ایف بی آر کے ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے آپ سندھ حکومت سے مدد لیتے ہو، جو ابھی ہم نے فی الحال دینے کے لیے بند کر دیے بیکاز کوئی ایک ایشو ہوئے تھے، آپ سب کو پتا ہے ان چیز کا. وہ تو سدھارو بھائی. 6 ایف بی آر کے چیئرمین بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوا. پتہ نہیں کتنے بدلے، 6 مہینے لے لیے، ہو سکتا ہے کم ہو، 4 تھے شاید. سب سے جو تمہارے اپنے کام ہیں پہلے وہ کرو، اس لیے کہ تمہاری فیلئر سے سارے صوبے افیکٹ ہو رہے ہیں. ایف بی آر جو کلیکٹ کرتی ہے 57.5% ہمارا ہے، اس میں صوبوں کا ہے. میں نے بتایا 245 ارب صرف 1 سال میں کم دیے. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں نا. تو جو پلان میں نے بنائے، اب 245 ارب نہیں آئیں گے، میں کہاں سے پورے کروں گا؟ ذرا یہ چلا دیں. یہ میں صرف آپ کو پچھلے 10-12 سال کی کوئی کہانی دکھانا چاہتا ہوں. پھر یہ اس کو صحیح کر دیں. یہ اگر آپ سامنے دیکھیں، رشید اس کو صحیح کر دیں. یہ اگر آپ سامنے دیکھیں تو 2007 میں برسات ہوئی تھی 140 ملی میٹر. یہ ڈان کی خبر ہے. اور 200 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی. یہ میں کہیں سے لایا نہیں ہوں، اس میں سارے لکھے بھی ہیں، ان وزراء کے بھی بیانات ہیں. جو ناظم صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں، ان کے بھی، ناظم کہتے تھے نا اس وقت، ان کے بھی بیانات ہیں. دا نیوز کی خبر ہے، ڈان کی خبر ہے. اور ہم بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں، ہم نے بھی وہ سال دیکھا تھا. اچھا جی، 2009 بڑی باتیں ہوئی تھی. یہ 2020 کی تصویر نہیں ہے، یہ 2009 کی اخباروں کی تصاویر ہیں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. ناگن انٹرسیکشن، نارتھ نازوات، گجر نالے کی حالت. یہ جب ماشاءاللہ بڑی اچھے کام ہو رہے تھے. 2009 آخری سال تھا اس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا، جب بہت اختیارات بھی تھے، بے انتہا پیسہ بھی تھا، ہر ایک کی سپورٹ تھی. یہ حال تھا کراچی کا. اور یہ 2009 میں اخبار کی خبر ہے کہ 200 ملی میٹر بارش ہوئی تھی. یہ ڈان کی، اس لیے میں نے ایز اٹ از رکھی ہے. لیکن جب میں نے ریکارڈ دیکھا ہے تو یہ بارش 125 ملی میٹر تھی 24 گھنٹے کے دوران. یہ 24 گھنٹے کا ہی لیتے ہیں، جو میں پہلے سے کمپیئر کر رہا تھا نا. یہ حالت تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی شہر کی. ٹرائنگ بیسٹ، ٹھیک ہے، وہ سارے یہ ہیں. جو آپ کو میں کاپی بھی دے دوں گا، اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو بعد میں دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یار یہ ہاں جی، نہیں میں کر رہا ہوں ادھر سے نا. یہ 2020، یہ 7 نہیں 9 ڈیتھس ہوئی تھی. یہ 7 کی خبر ڈان کی ہے، میں نے ایز اٹ از لکھی ہے. اور 150 ملی میٹر بارش کے اندر، ایکچولی یہ 24 گھنٹے کے اندر 100 فیصل بیس جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا، 174 یا 175 ملی میٹر بارش تھی. 9 ڈیتھس ہوئیں. بہت افسوس ہے. کراچی کی حالت کافی خراب ہوئی، اور میں جاؤں گا جن جگہوں پہ خراب ہوئی وہ آپ کو بتاؤں گا. ہم بہت افسردہ ہیں. ایک جان بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کے لیے کافی افسردہ ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں خوشی ہے کہ پچھلے 11-12 سالوں میں ہم نے شہر میں جو
کام کیا اس سے کافی بچت ہوئی. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, 2010 کے اندر یہ ایکچوئل بارش ہے نا 125 ملی میٹر ہوئی تھی اگست 31 2009 کو کراچی میں, اور شہر کی حالت خراب تھی. وہ جو تصاویر میں نے دکھائی نا وہ ناگن چورنگی یہ سب اس وقت کی ہیں. اس وقت این ای ڈی یونیورسٹی کو ایک اسٹڈی دی گئی کہ یار آپ بتائیں کیا پرابلمز ہیں, کہاں کہاں پرابلم ہوا ہے, اور انہوں نے وہ انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈنگ, یہ میرے پاس اسٹڈی موجود ہے جو ہے, اس میں تصاویر بھی ہیں, اس میں گجر نالے کی انکروچمنٹس بھی دکھائی گئی ہیں ساری, جو کہتے ہیں کہ شاید لگتا ہے کہ ساری کی ساری ابھی ہو گئی ہیں. اس اسٹڈی میں انہوں نے بتایا کہ جی انکروچمنٹس ہیں, سالڈ ویسٹ ڈمپنگ ہوتی ہے, سیویج ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, اور پراپر روڈ گریڈ. یہ 2010 پہ. وہ بھائی یہ چیزیں ابھی کہہ رہے ہو نا, ہم نے تو نہیں کی ہے, یہ سارا ملبہ ادھر ڈال دینا, یہ سارے ایشوز تب سے تھے. ہم نے بہتری لائی ہے ان میں, اور میں اس پہ پروو کروں گا آگے. یہ سارے ایشوز تھے نا, کہہ رہے ہیں کہ اوپر اگر آپ دیکھیں گے اولڈ بیگیج نیو بلیمز, آپ نے سندھ حکومت کو کہہ دینا ہے, ان کو شہر کا پتہ کچھ نہیں ہے کہ شہر کے ساتھ کیا ہوتا رہے. انفارچونیٹلی جنہوں نے کیا ہے, اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, آپ لوگ جانتے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بدمزگی کسی وجہ سے ہو. جن لوگوں نے کیا ہے, جن لوگوں نے کمرشلائز کر دیا شہر کو, نارتھ ناظم آباد میں دیکھتا رہا ہوں, شیرشاہ سوری روڈ, شاہراہ نور جہاں, یہ ریزیڈینشل ایریاز ہوتے تھے, 2,000 گز کے بنگلے ہوتے تھے بڑے بڑے ادھر. اب ادھر 2,000 گز کے بنگلوں میں آپ نے 20 منزلہ 40 منزلہ عمارتیں بنا دی ہیں. ادھر ریسٹورینٹس مین روڈ پہ بنا دیے ہیں جو کہ نالوں کے ساتھ ہیں. یہ میں نے تو نہیں کیا, یہ 2000 اسی زمانے میں ہوا, یہ ساری جو باتیں ہوئی ہیں. یہ انہوں نے کچھ پوائنٹ آؤٹ کی تھی چیزیں این ای ڈی کی رپورٹ میں. انہوں نے کہا ایئرپورٹ ٹو ناتا خان روڈ, آگے میں آپ کو سلائڈز دکھاؤں گا, یہ کام ہم نے کر دیا ہے, اس دفعہ پانی ادھر نہیں جمع ہوا. یہ شارع فیصل میں جے پی ایم سی پی ایس ایچ لائن ٹو بزرتا لائنز, یہ کام بھی ہم نے اس دفعہ کر دیا, پانی نہیں جمع ہوا. اسی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ 2009 کی بارشوں میں جو 125 ملی میٹر ہوئی تھی, شارع فیصل 4 دن تک بند تھا. اس وقت میں کلیم کر سکتا ہوں شارع فیصل 4 گھنٹے سے زیادہ بند نہیں تھا. بند تو بالکل نہیں تھا, چل رہا تھا لیکن پانی تھا. میں یہ نہیں کہوں گا پانی بالکل نہیں تھا, لیکن 4 گھنٹے میں آپ تقریباً کلیئر ہو گیا تھا سوائے, اور یہ سب نے دیکھا ہے, اور لوگوں نے یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں ساری یہ بات. اس کے بعد ایک اور یہ ہو گیا نا, جو یہ کریٹیکل پوائنٹ جو بتائے تھے انہوں نے, فلائی اوورز اور انڈر پاسز میں ایشوز بتائے تھے, وہ ہم نے سارے ایڈریس کیے. اس میں ہم نے جو بھی انڈر پاس بنائے وہ آگے میں بتاؤں گا, کوئی پانی ان میں نہیں کھڑا تھا. ایشوز ہوئے اس دفعے, میں ایشوز ابھی بتا دیتا ہوں. ناظم آباد میں ایشو ہوئے, سینٹرل ڈسٹرکٹ میں ریزنز نہیں بتاؤں گا, آپ سب کو پتہ ہے, نہیں تو روز ناراض ہو جاتے ہیں. یہ کھلے عام نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ ایک نالے کو کمپلیٹ بلاک کر دیں گے اپنے کنسٹرکشن سے, اگر آپ روڈ کی میڈین پہ جہاں سے پہاڑوں سے پانی آ کے گجر نالے کی طرف جاتا ہے 1.5 فٹ کا ڈیم بنا دیں گے, اور اگر آپ نالے جہاں انٹر کنیکشنز کو کاٹ دیں گے تو کیا ہوگا. اور یہ ہوا, اور ایسا نہیں کہ ان کو نہیں کہا گیا. ڈی ایم سی سینٹرل کے چیئرمین کے خطوط موجود ہیں, انہیں بتایا کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو, لیکن جی بڑے لوگ کام کر رہے تھے, ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا, انہوں نے شہر کے ساتھ جو کرنا تھا کیا. ہم نے پچھلے, میں بہت جلدی سے بتا دوں گا, یہ ساری تصاویر کراچی کی ہیں جو آپ لیفٹ پہ دیکھ رہے ہیں, ایمپریس مارکیٹ, اس کے نیچے ہی آپ کو جہانگیر پارک نظر آ رہا ہے. آج سے 3-3.5 سال پہلے جہانگیر پارک سب نے دیکھا ہوگا, اور 2.5-3 سال پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کے افتتاح کیا تب بھی آپ سب دوست آئے تھے. آج سے 14 اگست کو جب میں ادھر خود سولرائز ہم نے کیا تھا, آپ لوگ دوست آئے تھے, آپ نے دیکھا اسی کنڈیشن میں تھا جس دن کھولا تھا اس کو. ایمپریس مارکیٹ کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے. شارع فیصل کو 3 لین سے 4 لین کرنا, اور اس کے دونوں طرف سٹارم واٹر ڈرینز ڈالنا, یہ بھی ہم نے کیا. حسن اسکوائر سے یونیورسٹی روڈ تک روڈ, اور اس پہ بھی پرابلمز ابھی کچھ آئے, ان کو ہم نے درست کرایا جیسے پتہ چلتا ہے.
یہ شہید ملت کے انڈر پاسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک اوور ہیڈ برج رانا لیاقت علی خان برج اور 2 انڈر پاسز ہم نے شہید ملت پہ بنائے. ذرا میں خود کھڑا تھا، تیز جب بارش ہو رہی تھی، اوپر کھڑے تھے، نیچے ایک قطرہ پانی کا، مقصد یہ کہ پانی نہیں تھا بالکل. یہ ہم نے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے ادھر. ایسے نہیں کہ ایک انڈر پاس میں بارش ہو اور انڈر پاس سارا پانی سے بھر جائے، وہ ڈرینیج کی ساری فیسلٹیز بناتی ہیں. یہ کینپ کی پارکنگ پلازا آپ سب نے ابھی بلاول صاحب نے اس کا 14 اگست کو افتتاح کیا، آپ نے دیکھی ہے کہ یہ کیا ہے. یہ ہم نے 38 پروجیکٹس کیے ہیں جو میگا اسکیمز کے حوالے سے، ٹوٹل 27 ارب روپے سے زیادہ کا ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ ہے. کچھ کمپلیٹ ہو گئے، کچھ چل رہے ہیں، اور یہ 3 سال میں 2017 سے 2020 تک. اور میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں، اور ان جہاں جہاں پہ ہم نے انٹرونشن کی ہے وہاں پہ نالے بھی بنائے، اسٹارم واٹر ڈرینج بھی، اس لیے یہ کھلے رہے بالکل روڈ. شارع فیصل میٹروپول سے لے کے اور آپ کی اسٹیل مل تک پورا ریڈو ہوا ہے. بیچ میں ایک پورشن کے ایم سی نے کیا تھا جو کئی بار خراب ہو جاتا ہے، قائد آباد سے ایئرپورٹ سے قائد آباد تک. خیر اس کو بھی ہم درست کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کی یونیورسٹی روڈ حسن اسکوائر سے نیپا 2017-18 میں بنایا. پانی جمع ہوتا ہے اس پہ، پہلے جو حالت ہوتی تھی آپ سب کو پتہ ہے برساتوں میں کیا ہوتا تھا ادھر. اس دفعہ کچھ ہوئی ہے پوزیشن؟ پانی ضرور تھوڑا بہت کھڑا ہوا ہوگا، اتنی بارش جب ہوئی گی تو پانی ہوگا کھڑا، لیکن کس طریقے سے ڈرین آؤٹ ہو گیا. یونیورسٹی روڈ آگے این ای ڈی یونیورسٹی سے سفورہ چوک، یہ بھی پچھلے 2 سال میں ہوا ہے، اور اس میں بھی پانی جتنا کھڑا ہوتا تھا بالکل سموتھ چلا ہے. کسی نے نہیں تو آپ ہی لوگ تصاویر دکھاتے نا، یہ تصاویر میں نے نہیں دیکھی. اور سعید غنی صاحب کی، ناصر شاہ صاحب کی، جب وہ مرتضیٰ کی جب وہ پورے شہر کا دورہ کر رہے تھے، وہ اپنی تصاویر اور ویڈیوز، آج کل زمانہ ہی آ گیا نا، سوشل میڈیا پہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں میں ٹریول کر رہا ہوں، یہ بارش تیز ہوئی ابھی ختم ہوئی اور یہ روڈ صاف ہے. آپ کی موسمیات والا روڈ، یہ میں جلدی جلدی چلا جاتا ہوں. ہب ریور روڈ کی کنسٹرکشن ہے، ہب ریور میں تھوڑا پرابلم ہوا ہے اس دفعہ اور اس کو ہم ایڈریس کریں گے. جو چیزیں ہیں ہم ساری نوٹ کی ہوئی ہیں، اس شہر پہ، اس صوبے پہ پوری نظر ہے کہ کیا چیز کہاں ہو رہی ہے. شارع فیصل کا میں نے آپ کو ذکر کیا، میٹروپول سے اسٹار گیٹ تک 4 لین ریڈو ہم نے پورا کیا ہے. ہم نے ایف ٹی سی سے لے کے اور اسٹار گیٹ تک 4 لین بھی کیا ہے، اور اس کی ڈرینیج کی ایشوز بھی ایڈریس کیے ہیں. یہ جو رائٹ ٹرن برج ہم نے کی ہے اور انڈر پاس بنایا ہے شارع فیصل پہ، کیا اس میں پانی جب کھڑا ہوا تھا کہیں شارع فیصل کے انڈر پاس پہ؟ بالکل ٹھیک چلتا رہا، اس لیے کہ پراپر انجینئرڈ اسٹرکچر ہے. جو خرچہ کیے وہ نظر آ رہا ہے. آپ نے یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے لیکن اس پہ بھی ہمارا میننگ ہے سب ہمارا علاقہ، لیکن ہماری یہ ڈی ایچ اے کے اس میں سن سیٹ بولیوارڈ پہ ہم نے جو اوور ہیڈ بنایا ہے، آگے یہ حسن اسکوائر لیاری ریور پہ یہ اسٹارم واٹر ڈرین بنائی ہے. سب مرین انڈر پاس، آپ لوگ کئی بار میرے ساتھ ادھر کھڑے ہوئے ہیں جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور میں اس کا معائنہ کرتا تھا جا کے. اس انڈر پاس پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جو جہاں پرابلم ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا. جو 27 جولائی والی برسات تھی، میں رات کو خود نکلا تھا اور یہ انڈر پاس بند تھا، اس لیے اس میں تھوڑا پانی جمع تھا. میں نے رات کو، ناصر شاہ صاحب کھڑے ہیں اسی وقت بلایا تھا، میں خود کھڑا ہو گیا تھا ادھر. ہم موجود تھے ان ساری برساتوں میں، پوری کابینہ پورے سندھ میں موجود تھی. وقار میدی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو ہم نے ویسٹ ڈسٹرکٹ ملیر دیا ہوا تھا. سارے کے سارے روڈوں پہ موجود تھے، لوگوں کے ساتھ موجود تھے. کیا چیز؟ ہاں یہ ٹینک چورنگی، ہاں ٹینک چورنگی سے سپر ہائی وے، یہ تھدو نالا والا روڈ، یہ سب آپ کو دکھاؤں. یہ 2 انڈر پاسز جو ہم نے طارق روڈ اور حیدر علی پہ بنائی ہیں، اس پہ جو تیز بارش ہو رہی تھی، آپ سب دوست میرے ساتھ کھڑے تھے جب میں ادھر تھا. اسٹیڈیم روڈ کی کنسٹرکشن یونیورسٹی روڈ سے راشد مناس روڈ تک، یہ پچھلے 3 میں نے پرانے دکھائی نہیں تو اصل میں انہوں نے مجھے لا کے دی تھی، کوئی 165 کے قریب سلائڈز تھیں جو کام تھے. میں نے کہا یار اتنا ٹائم نہیں ہوگا تو صرف پچھلے 3 سال پہ فوکس کر لیتا ہوں آج میں. اور اس میں بھی سب نہیں دکھائیں، میجر دکھائی ہیں. ہم نے لی مارکیٹ لیاری کے
एरिया में सारे इंटरनल रोड्स बनाए। इस इतनी बारिश में लियारी पसमानदा इलाका है, पुराना इलाका है, कोई आपको आई कि बहुत ज़्यादा पानी छोटी गलियों में खड़ा होगा, लेकिन जो बड़े रोड थे जिनको हमने काम किया तो वो सारे क्लियर टाइमली हो गए थे। छोटी गलियों में जो लो लाइंग डिप्रेशन से, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल हुई होगी, लेकिन वो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ऐसी बारिश हुई, खास तौर पे कोई डेवलपिंग कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, पाकिस्तान के किसी शहर में ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जब इतनी बारिश होती है। कराची को एक अलग चीज़ करके पेश किया जाता है कि हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। हमने ना सिर्फ अपना काम किया, ये कैंट स्टेशन है, अगर आप कोई पहचाने या ना पहचाने, इसको पूरा रीडू किया था, इसके पूरी पार्किंग एरिया की हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब वो नहीं कर रहे थे लोगों को तकलीफ होती थी जो हमारे शहर में आते थे, ये सारा काम किया, वो आपने देखा है ये चीज़ें जो है। फवारा चौक से गार्डन, ये पुराने रास्ता, ये सारा हमने रीडू किया है, इसमें भी हमने वाटर लाइन्स और सब कुछ किए हैं। ये औरंगी नाले पे अभी बैंक पे ब्रिज है, पता नहीं ये जाम सादिक ब्रिज। इसके अलावा ये जो मैंने केनिप का आपको बताया प्रोजेक्ट, इसमें एक तो पहला इफ्तिताह हो गया जो बिलावल साहब ने किया। ये इसकी तस्वीर है जो सदर डाउनटाउन का सामने आपको नज़र आ रही है। उसके बाद दो और एरियाज़ है, मलीर एरिया, उधर भी हम पब्लिक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, 3 किलोमीटर का रोड है, और ये सारा काम है मलीर के एरिया में, एक इधर हो रहा है, इसमें एक कुरंगी के एरिया में हो रहा है। ये इस वक्त ऑन गोइंग है दोनों, इंशाल्लाह इसी तरीके से जैसे ये हमने रीडू किया है उसको करेंगे। और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि 22 और साइट्स कराची में हम ऐसी करेंगे जैसे ये हमने किया, ताकि लोगों को हाँ जी, वो बिफोर एंड आफ्टर से नज़र आ रहा है कि क्या फ़र्क है। ठीक है जी, ये लोकल काउंसिल्स के तहत हमने 40 अरब रुपए हमने खर्च करने, ये कम्पिटिटिव एंड लिवेबल सिटी ऑफ कराची जो क्लिक का प्रोग्राम है, और इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट की अब कैपेसिटी बिल्डिंग है और इनको इंसेंटिव देना है कि वो छोटी गलियां नालियां ये बना सकें, उसके लिए पैसे रखें 30 अरब रुपए। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को हम कर रहे हैं ताकि प्रॉपर्टी टैक्स, मैंने उस दिन बताया था कि मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स 80 अरब है कि 60 अरब है, मैं भूल गया हूँ, हम 2 अरब भी नहीं कलेक्ट करते कराची में, ताकि हम प्रॉपर्टी टैक्स को प्रॉपर्ली कलेक्ट कर सकें। ये चीज़ें हमने, जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा इस शहर को पे खर्च कैसे होगा, और प्रॉपर्टी टैक्स प्योरली लोकल खर्च होता है। स्वीप वाला प्रोजेक्ट जिसका भी मैंने जिक्र किया, उसमें नालों की सफाई तो एक बहुत स्मॉल कंपोनेंट है, वो तो इमरजेंसी में हमने कराया। असल है उसमें कि हम जो हमारा गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम है कि गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनेंगे, हम इस शहर में 6 GTS बनाएंगे, जिनमें से 3 सिंध हुकूमत अपने पैसों से बना रही है, 3 जो है वो वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, एक लोन दे रहा है उसके तहत, इसलिए कि पैसे काफ़ी चाहिए होते हैं इनको। ये स्कीम सारी अभी की नहीं है, अब ये अभी ऑन गोइंग है। मैंने बताया ना, ये चीज़ें हमने शुरू कर दी हैं, अभी कुछ लोग आके सोच रहे हैं, हम ये अंडर एग्जीक्यूशन है ये सारी चीज़ें। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ये कुछ 14 प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं, 17.5 अरब के पैसे कि छोड़ दें। ये बल्दिया टाउन की वाटर सप्लाई स्कीम है, उसको बता रहे हैं। पिरपरी फिल्टर स्टेशन, ये भी 2016-17 में हमने अपग्रेड किया था। क्लिफ्टन की ये सीवरेज पंपिंग स्टेशन है, ये 2018-19 में हुई है। ये सारी चीज़ें हैं जो की हुई हैं, लोग बताने के लिए कोई तैयार नहीं है कि ये सारा काम किया है। ये नया बिल्कुल हमने बनाया था। हमने KWSB के लिए ये सक्शन और जेटिंग मशीन्स दी, जिन्होंने अभी काम किया है बारिशों में, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये 2019-20 आपको ये तस्वीर भी नज़र आ रही होगी, इसमें जो है फायर ब्रिगेड्स वगैरह अलग है। ये 65 MGD का काफ़ी प्रॉब्लम में आया हुआ है, लेकिन इसको भी एक हमने डाला है कि ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन अब एक तरफ निकले कि इसको हम कंप्लीट कर सकें। ये जो वर्ल्ड बैंक का दूसरा प्रोजेक्ट है KWSSIP, इसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के सारे मैंने लिख दिए हैं। इसमें हम KWSB की
آرگنائزیشن کو بھی بہتر کریں گے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ K4 کے آگمنٹیشن ورکس, K4 ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, میں ڈیٹیل زیادہ اس کی نہیں بتائی, لیکن اس کے جو مسنگ فیسلٹیز اور آگے آگمنٹیشن ورکس ہیں وہ ہم نے ورلڈ بینک سے اپروو کرائے ہیں کہ وہ ہم شروع کر دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ دونوں ساتھ کمپلیٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو پانی مل سکے. یہ 128 ارب روپے کے پروجیکٹس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم کر رہے ہیں, اور یہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جو کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. یہ ریجنل بلڈ سینٹر ہے کراچی کا, یہ 2019 میں کمپلیٹ ہوا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. 230 ملین ہر سال اس کے لیے ہم دیتے ہیں. نارتھ کراچی چلڈرنس ہاسپٹل یہ جائکا کے ساتھ بنا تھا, اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس کو چلا رہے ہیں. یہ ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی 2020 سے 2030 تک یہ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ ٹیچرس ٹریننگ کے لیے ہم کریں گے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے. آپ کے اسکولز کے لیے اور ہاسپٹل ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے یہ 38 ہاسپٹل فیسلٹیز کے لیے ہینڈس کے ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کیا ہوا ہے پروجیکٹ. یہ ساری ملیر ایکسپریس پہ کانٹریکٹ ہو گیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جلد کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. 27.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے یہ ملیر ایکسپریس وے کا, جو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے. اور جیسے اس کا فائنینشیل کلوز ہوتا ہے مجھے پوری امید ہے کہ 2 سے 3 سال میں ہم اس کو کمپلیٹ کرا لیں گے, اور فائنینشیل کلوز ہو گیا, ایک بار پیسوں کی ایشورنس ہوگی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اور جلدی ہو جائے گی. دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کراچی میں 18 ارب روپے کی لاگت سے بن رہا ہے, اور یہ بھی ہوگا. یہ TP1 23 ارب روپے کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم یہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ پانی 50 MGD ریسائکلڈ واٹر سائٹ والوں کو ہم دے سکیں. یہ جو میں نے ذکر کیا نا کہ ان برساتی نالوں میں اگر سوریج کا پانی جائے گا تو خرابی ہوگی, اس کو ٹریٹ کر کے ہم واپس انڈسٹری میں, اور یہ سارے بہت ایڈوانس سٹیج پہ ہیں پروجیکٹ. یہ کنسیو ہوئے ٹائم لگتا ہے, 2-3 سال لگتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے میں یہ ختم ہو جائیں کہ جی 6 مہینے میں یہ کر دو اور 6 مہینے میں ہو جائے. لنک روڈ ہے M9 to M5, یہ چھوٹا سا ایک ہے. ہب کی جو واٹر سپلائی ہے 100 MGD, ہمارا شہر ہے 100 MGD کا, ہم استعمال نہیں کر سکتے جب پانی ہوتا بھی ہے ہب ڈیم میں, اس لیے کہ اس میں لیکیجز بہت ہیں, کنال کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے کہ ڈی سیلینیشن بھی اس میں ایڈ کریں تاکہ اور بڑھا سکیں, ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ بھی انکلوڈڈ ہے ہمارا. اس کے بعد آپ کی یہ کراچی کے اور جو پروجیکٹس ہیں, چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں, جعفر طیار اور جوائننگ ایریاز ملیر میں ہم نے کیا ہے, ڈسٹرکٹ ویسٹ کے انٹرنل روڈز, یہ اور جہاں جہاں ہم نے یہ کام کیا ہے ان میں ہم نے ساتھ میں سیوریج اور ڈرینیج اور ان سب کا کام بھی کیا ہوا ہے. گلستان جوہر سے ملیر کینٹ کا راستہ, یہ بیفور اینڈ آفٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت تھی پہلے اس کی اور کیا ہو رہی ہے, کیا ہونے جا رہی ہے. ہم نے میسولی انویسٹ کیا انفراسٹرکچر میں جو کہ کمپلیٹلی تباہ تھا, اور ابھی اور بہت. میں نے اس دن بھی آپ لوگوں سے جب ایسے انفارمل بات ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ $10 ارب اوور نیکسٹ 10 ایئرز آپ کو انویسٹ کرنا ہے کراچی میں. جب ہماری یہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات ہوئی تھی, NDMA نے 2000 ارب روپے کی بات کی تھی کراچی میں انویسٹ ہونا ہے اس کو ٹھیک ہونے کے لیے. تو اس ٹائپ کی جو بس اس کو بند کر دیں. اور بہت ساری ہیں, مجھے بتا رہے ہیں BRTS ٹرانسپورٹیشن کی, وہ بھی فائنل سٹیج پہ ہے. تو یہ میرا سارا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگوں کو خیال ہے کہ جی کچھ بھی نہیں کر رہے کراچی میں, اور یہ پیش کیا جا رہا ہے, میں 1 منٹ ختم کر لوں بس, پیش کیا جا رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے. ہم نے کراچی پورے سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اور کراچی بیکاز ہمارا دارالخلافہ ہے اس پہ اسپیشل اٹینشن کی ہے. اس سال میں نے بتائے بھی تھے, ایسے پیش کیا گیا کہ پتہ نہیں 1.4 ارب روپے کے پروجیکٹ صرف کر رہے ہیں. جب میں نے وہ پوری ڈیٹیل پھر اپنی وائنڈنگ اپ اسپیچ میں بتائی بھی تھی اور بعد میں میڈیا کو بتائی تھی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کتنی اسکیمز ہیں, ورلڈ بینک کے توسط سے ہم کتنا خرچ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں ایشوز آتے ہیں, جیسے ورلڈ بینک سے ہم ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو بات کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ مل کے بیٹھے ہیں, یہ بڑی خوش آئندہ, اس لیے کہ یہ چیزیں ہمیں مدد کریں گی.
اور یہ اچھی بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ریئلائز کیا کہ ہمیں صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. ایسے کام نہیں ہو سکتا اس صوبے کے لوگ سفر کریں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی میں کسی سے نہیں ملوں گا. میں نے بڑی کلیئرلی باتیں کی ہیں کہ جی جو مجھ سے ملنا چاہے میں ملنے کے لیے تیار ہوں. پرائم منسٹر صاحب مجھے ایک بار نہیں دن میں 3 بار بلائیں گے تو میں 3 بار ان کے پاس حاضر ہوں گا, صوبے کی خاطر, صوبے کی ترقی کے خاطر, صوبے کے لوگوں کی خاطر. فیڈرل منسٹرز خود ہی اوائڈ کرتے تھے, ملتے ہی نہیں تھے, اب خود ملنے آ رہے ہیں. اچھی بات ہے. نہیں تو ایک منسٹر ہے, میں نام نہیں لوں گا کسی کا, کام ادھر کرتے ہیں سندھ کے اندر, پیسے ہمارے سے کرتے ہیں کام, لیکن ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارے پیسے 4 سال سے انہوں نے رکھے ہوئے خرچ, مطلب اگر میں نے 100 روپے دیے, میں ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا, تو ہم نے ابھی 20 خرچ کیے. 100 روپے 4 سال پہلے سے لے کے رکھے ہوئے. تو صوبے کی خاطر, صوبے کے لوگوں کی خاطر میں کسی سے بھی کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ کوآپریشن گورنمنٹ لیول پہ ہوگی. کسی سیاسی جماعت کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ میں ہے, اسمبلی میں ہے, فورم ہے نا, آپ کی اسمبلی ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے, یہ الگ دو چیزیں ہیں. اسمبلی سے گورنمنٹ بنتی ہے, ہم اسمبلی کو جواب دہ ہیں. میں اور میری پوری کابینہ اسمبلی کو جواب دہ ہے اپنے کاموں میں. اسمبلی میں جو کہیں, باقی روڈ پہ بیٹھ کے پتہ نہیں, کوئی کہتا ہے کہ ان کو موقع دے رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی بھی ہم آپشنز دیکھ رہے ہیں. وہ ان کی اممیچورٹی اور ان کی کم عقلی ظاہر کرتی ہے, اور جو یہ خود ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی, 55 روپے سے چینی 105 روپے کلو ہو گئی 2 سال میں. بڑی کمیشنیں بنا دیں. جب کمیشن بنی تو 75 تھی, اب 105 ہو گئی. یہ کوئی نہیں پوچھ رہا. آپ نے آٹے کا بحران کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ اپریل میں آپ کی فصل اترے اور مئی جون میں آپ کو بحران شروع ہو جائے اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آٹا ریلیز کرو. کہ آٹا گیا کہاں؟ شارٹ تو نہیں تھا آٹا. ٹھیک ہے, اگر کچھ پیدائش کم ہوئی ہے تو وہ افیکٹ اینڈ میں آنا چاہیے نا, اور وہ پیدائش جو کم ہوئی اس سے آپ کے اسٹریٹجک ریزروز پہ تھوڑا سا افیکٹ پڑے گا. کنزمپشن کے لیے پورا گیا کہاں یہ آٹا؟ یہ ویٹ گئی کہاں؟ گندم گئی کہاں؟ یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں. گھوم پھر کے یہ آ کے سندھ حکومت کے پیچھے لگ جائیں گے. ابھی تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے نا. ابھی میں آپ نے دیکھا تھا, میں نے ایک سینئر صحافی کا دیکھا تھا کہ جی لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں جا رہا تھا تو ادھر دریا بہ رہا تھا, تو کیا مراد علی شاہ کو چارج دے دیا ماڈل ٹاؤن کا؟ اس لیے کہ بلیم تو اسی کو کرنا ہے نا, یہ سندھ حکومت کو کرنا ہے. بڑی آپ نے خبریں دیکھی, ابھی کہیں ایئرپورٹ کی چھتیں گر رہی ہیں, کہیں گاڑیاں بہ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں, اب مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بلیم سندھ گورنمنٹ فار دس. یہ بھی سندھ حکومت کا قصور ہے. اس لیے ان کا قصور اس لیے نہیں ہے, میں مائنڈ بھی نہیں کرتا اب ان کی باتیں. ان کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ ان کو نہ کام کرنا آتا ہے نہ یہ کام کر سکیں گے. تو بلیم کسی کو کرنا ہے, اپنے آپ کو تو نہیں کریں گے نا, کسی اور کو کریں گے. لیکن میں پھر سے التجا کروں گا میڈیا سے کہ 2 چیزوں کا خاص خیال رکھیں. اس صوبے کے لوگوں کے آپ احساسات, ان کی جو اس سے آپ نہ کھیلیں. یہ باتیں کر کے آپ صوبے کے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. کم از کم میڈیا, ٹھیک ہے خبر تو دینی ہوگی اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے, لیکن میں نے تجزیے بھی دیکھے ہیں ایسے. اگر نہ ہو تو بہتر ہے. ویسے آپ لوگ فری ہیں میڈیا, ہم تو میڈیا کو آزادی سمجھتے, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. میڈیا جب ہم حکومت میں تھے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا ہمارے ساتھ. فیڈرل گورنمنٹ میں جب ہم تھے, صوبائی حکومت میں, آپ ہمیں کہتے کبھی ہاں ٹھیک ہے, کبھی تھوڑی سی ناراضگی دکھا دی بھائیوں میں دوستوں میں, وہ ہوتا ہے, لیکن کبھی تکلیف پہنچانے کی بات نہیں کی ہوگی, جو کہ میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو. تو آپ سے یہ ہے کہ صرف اتنی بات کہ اس صوبے کے لوگوں کا خیال رکھیں. آپ مراد علی شاہ کو جتنا بلیم کرنا چاہیں کریں, سندھ حکومت کو جتنا بلیم کرنا چاہے کریں. جب اس دھرتی کی بات آئے
تو آپ لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں. بڑے خطرناک ہو گئی ہے یہ. بس میری تھی. کیا سر؟ جی میرا معذرت کے ساتھ آپ نے ہم پوری سندھ گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر رہے. ماشاءاللہ آپ کی پوری گورنمنٹ نے جو ہے 12 سالوں میں بہت ترقیاتی کام کیے ہیں. خاص طور پہ کراچی فوکس رہا آپ کا. لیکن 2006 اور 1977 کی جو آپ نے تصویریں دکھائیں اس وقت بھی کراچی کے شہری ڈوبتے تھے, مرتے تھے, نقصان ہوتا تھا. گندگی غلاظت کے ڈھیر اس وقت بھی لگے ہوئے تھے اور اب بھی لگے ہوئے ہیں 12 سال سے. تو آپ اس کو سندھ گورنمنٹ کو نہیں, کم از کم محکمہ بلدیات کا فیلئر کہہ لیں یا کامیابی کہہ لیں. اور دوسرا آپ میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے جو ہے اس قسم کی خبریں چلائیں. تو آپ کے وزیر اطلاعات کے ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے جو ہے بیان جاری کیا تھا. سیف افریقی جو اتحاد ہے اس کو خوشائند قرار دیا تھا اور این ڈی ایم اے کے چیئرمین سے تشکر کا اظہار کیا تھا. اس کے بعد یہ خبریں چلی ہیں. تو ذرا ان سے بھی پوچھ لیں سر. یہ میں نے منسٹر صاحب سے کہا تھا. اصل میں یہ آ گیا تھا, لیکن آپ کنفرم منسٹر صاحب سے کر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا. منسٹر صاحب نے پھر اس کی کلیریفیکیشن ایشو کر دی. انہوں نے کلیریفائی کیا تھا اور اس کے بعد یہ بات, اسی لیے تھوڑی میں یہ مانتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ یا ایک تھوڑی سی کریٹ ہو گئی بیانات کی وجہ سے. کبھی کبھی ہمارے لوگ میچورٹی میں, ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی لوگ آ جاتے ہیں ہر جگہ. یہ خبر چلنا شروع ہوئی تھی پرسوں رات کو 11:30 پونے 12 بجے سے. تو کنفیوژن بڑھتی اس لیے گئی کہ مجھ سمیت اور بھی کئی ساتھی تھے, ہم رابطے میں تھے. ہم بارہا کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہم نے آپ کے وزراء سے, آپ کے جو بھی اطلاعات سے وابستہ لوگ ہیں ان سے, اور یہ کنفیوژن اور زیادہ بڑھ گئی جب یہ لوگ رابطے میں نہیں آئے, میسیجز کا جواب نہیں دیا. تو اگر یہ ساری صورتحال تھی, کل دوپہر تک بھی کسی نے کوئی ہم سے باضابطہ طور پر کسی نے رابطہ نہیں کیا, ہم سے آف دی ریکارڈ بات کرنے سے بھی گریز کیا, تو یہ کنفیوژن پیدا ہی نہ ہوتی. جب یہ سوشل میڈیا پر اتنا یہ چل گیا اور جب یہ ہماری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس کا نوٹس لیا, اس ساری صورتحال کا جو کنفیوژن پیدا ہوئی, تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ کنفیوژن پیدا ہی نہ ہوتی جب آپ کے جو اطلاعات سے وابستہ لوگ ہیں یہ ہمیں اس کی تردید اسی رات کر دیتے اور ہمیں یہ ساری باتیں سمجھا دیتے جو اب آپ کو کرنا پڑی ہیں. تو میرا خیال میں ان کو, اور یہ میسیجز دیکھ رہے تھے آپ کے جو منسٹرز ہیں یا جو آپ کے اطلاعات سے وابستہ لوگ ہیں, یہ ہمارے میسیجز ریڈ کر رہے تھے لیکن جواب نہیں دے رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو پابند کریں کہ یہ اطلاعات کا اپنا جو اسٹرانگ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے رہا کہ صحافیوں سے رابطے کا, اس کا فقدان کیوں ہے, مطلب اس کو میں نے کہا نا ایکنالج کیا. اب یہ کلیریفائی ہو گئی چیز, اسی لیے میں نے خود مناسب سمجھا کہ سب کے سامنے آ کے بات کروں. آگے جا کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ فقدان نہ ہو. ایک منٹ ایک کرتے ہیں کو کنٹینیو کروں گا کہ واقعی یہ رابطے کا فقدان اپنی جگہ پر تھا, لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ خاص طور پہ کراچی کی خراب پکچر دکھانے میں سب سے زیادہ آپ کی مخالفت ایم کیو ایم کی طرف سے رہی ہے. اور ایم کیو ایم کا بھی ماضی جو بھی تھا اس پہ ہم بات نہیں کریں گے, لیکن یہ اس وقت بھی جو ان کی قیادت ہے وہ وہی قیادت ہے جو ماضی میں الطاف حسین کے ساتھ تھی. جب سندھ اسمبلی قرارداد پاس کر چکی ہے, جب یہ صوبے کی آئینی اور جو انتظامی حدود ہے اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے باوجود کل بھی ان کی طرف سے یہ ٹرانسفارمیشن کمیٹی جو اس وقت جس کی آپ تردید کر چکے ہیں, اور اس کی آڑ میں یہ مطالبہ کیا گیا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی طرف سے کہ اس وقت اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. پھر بھی آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں, جبکہ اس وقت کراچی کی نمائندگی ان کے پاس نہیں ہے, پی ٹی آئی کے پاس ہے, زیادہ تر سیٹیں ان کے پاس ہیں. میئر بھی ان کا اپنی مدت پوری کر چکا ہے, ان کی کارکردگی پر ہم کیا بات کریں, لیکن آپ کیوں ان کے ساتھ بار بار بیٹھتے ہیں, آپ کیوں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں سیاست میں کسی کے ساتھ دروازے بند نہیں ہوتے ہیں. ویسے تو دو دشمن ملک بھی آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے اپنے ووٹ بینک ہے, میں کسی کے اس میں نہیں ہے, پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ بینک ہے. ہم حکومت سے بات کر رہے ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ان پہ حکومت سے بات کر رہے ہیں. سیاسی جماعتوں سے تو ہم جو پارلیمنٹ میں نہیں بھی ہیں, اسمبلی میں نہیں بھی ہیں, ان سے بھی ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے. جو کمیٹی کی آپ نے بات کی نا, انہوں نے کہا, میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں
کہ کمیٹی کی بات ہوئی، گورنمنٹ لیول پہ کمیٹی شاید بنے، لیکن اس کمیٹی کو میں کلیئرلی بتا دوں کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل یا کہ اپروول اتھارٹی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ایک فیسیلیٹیشن باڈی بن سکتی ہے، اور یہ فیسیلیٹیشن باڈی کوئی نئی بات نہیں، فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے کے درمیان، وہ بھی فائنل ہم اس پہ جیسے میں نے کہا نا کہ بات ہو رہی ہے، وہ ہو سکتی ہے. اس میں اگر فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی ہے جس کو بھی ممبر بنائیں، ہماری مرضی ہم جس کو ممبر بنائیں، لیکن گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے ممبر. یہ بات ہے. سی ایم صاحب، آپ نے ابھی تقریباً 50 سلائڈیں دکھائیں. سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے متعلق صرف ایک سلائڈ آئی، چلڈرن ہاسپٹل. تو جب اس قسم کے ترقیاتی کام ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نہیں شروع ہوں گے تو یقیناً وہاں کی عوام کو مایوسی ہوگی. پورے کراچی میں آپ کام کر رہے ہیں لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل کی صرف ایک سلائڈ تھی چلڈرن ہاسپٹل. ایسا میں آپ کی بات سے متفق ہوں، اور گوئنگ فارورڈ ہم نے اسپیشل کنسیڈریشن ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے سوچی ہوئی، اور آپ کو انشاءاللہ وہ نظر آئے گی. میں آپ کو سینٹرل کی بات کریں صاحب، یعنی سب کو مائک ہاتھ آ گئے نا. کہڑو ہاں یہ نہ کہ مجھے آئی کو نہیں MQM کافی سال پرانا جڏहिं MQM तव्हांजी ताज़ी हूंदी सिंध हाउस में, हिते CM हाउस में इजलास थींदा, ॿाहिरि निकिरी उहो सभु फीडिंग ॾींदा ऐं उहो सॼी मीडिया ते हलंदी हुई. असां बि इस बाड़ीअ वज़ीरनि खे जेके हुन मीटिंग में उथंदा हुआ फ़ोनूं करे करे थकी पवंदा हुआसीं. हाणे बि असांखे उहा सेम शिकायत एतिरा साल गुज़रण बावजूदि. कल्ह बि सॼो ॾींहुं इशू थियो. हिकिड़ी सिंपल अगरि तव्हांजी ब्रीफिंग गवर्नर हाउस जे ॿाहिरां किथे थी वञे हा, तव्हांजा वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदा त अॼु हीअ सिचुएशन न हुजे हा. अॼु तव्हां हीअ सॼी ब्रीफिंग ॾिनी कराची जे बारे में, त सूबे जा चीफ मिनिस्टर आहियो, तव्हांखे ख़ुशी थिया त तव्हां लालकाणे जी पोज़ीशन लिखारियो आहे. हुकूमत क़बूल कयो था, उन में तव्हांखे बाक़ी सॼी सिंध जेका टूल प्लाज़ा खां विसरी थी वञे उनजा इशूज़ तव्हां नथा. न हाणे इहो तमामु नाजाइज़ी आहे तव्हांजो सुवाल. मुंहिंजो ख़्यालु आहे त सॼी सिंध मुंहिंजी आहे, सॼी सिंध हुकूमत जी आहे. हीअ अॼु मौक़ो इन जो इन करे ॻाल्हायूं, न त मूं सॼी सिंध ते बि प्रेज़ेंटेशन्स कयूं आहिनि ऐं ॿुधायो आहे. सो इहो ॻाल्हि ग़लति आहे. बाक़ी तव्हांजी ॻाल्हि त उहो मूं ॻाल्हि कई त इहो फुक़दान इंशाअल्लाह ताला ख़तमु कंदासीं. इसके बाद कर लेना यार. पर ऑन बोर्ड थी, और फिर CEC के इजलास के रोज जब आपने कराची के हवाले से ब्रीफिंग दी तो उस वक्त पार्टी क़यादत का मौक़िफ़ क्या था? जब उसके बाद आप इजलास में गए, ये मामला हुआ क्या, और इस्लामाबाद के इजलास में कौन कौन लोग शरीक थे? मेरे भाई मैं इस्लामाबाद पिछले महीने में कोई 4-5 बार गया हूँ. मैं CCI की मीटिंग में गया हूँ, फेडरल गवर्नमेंट से मिलता रहता हूँ. तो ये मुलाकातें होती रहती हैं, ठीक है जी. और ये रिसेंटली शुरू हुई हैं, बीच में बंद हो गई थी. ये खुशाइन बात है कि मुलाकातें हो रही हैं, और मुलाकातों में फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे. और जैसे आपको पता है मेयर साहब, इसलिए कि वो भी एक पार्ट हैं, वो थे, जनरल अफजल थे. ये क्लियर कर चुके हैं हम बात. माइक ऑन कर लें. माइक अगर बंद करेंगे तो ऑन होगी. हाँ ये बता दीजिएगा, इस वक्त खाली होने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटर का झगड़ा है, और आपने भी लोगों को कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर आपका डोमेन है. तो ये बात बाहर आई है कि उन्होंने लोगों ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर शहर के लिए कोई मुतफ़क़ा लाना चाहिए जैसे शहर का हो. इस सारे सूरत हाल में आपने क्या सोचा है? असल झगड़ा इस वक्त जो ये वह शुरू हुई है पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो कौन एडमिनिस्ट्रेटर ला रहा है, और जो आपने खुफिया मुलाकातें की उसमें क्या बातें हुई, ये ज़रा बताएं. आप सारी बातें बता रहे हैं मगर खुफिया बातें क्या हैं वो भी बताएं. मैंने तो सारी बातें खोल के बताई है, खुफिया कोई भी नहीं रखी है. देखिए मेरी बात सुने. एडमिनिस्ट्रेटर डोमेन सूबाई हुकूमत का है लगाने का, और यही डोमेन सूबा पंजाब ने भी इस्तेमाल किया है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने भी इस्तेमाल किया है, और सूबा बलूचिस्तान ने भी इस्तेमाल किया है. तो सूबा सिंध भी इसी मुल्क का हिस्सा, हमारा अपना कानून है, उसके तहत जिसका डोमेन है. सलाह मशवरा तो आपसे भी हो सकता है, आप भी एक कोई मुझे बता सकते हैं, कोई भी कह सकता है डोमेन हमारा है. और मैं ये बताता हूँ कि एक
कुछ नामों पे गौर आपस में हमारे हो रहा है। कोई आप तजवीज़ करना चाहते हैं, आप लोग भी तजवीज़ कर देना, हम उसको कंसिडर कर लेंगे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, मुलाकात में नहीं, ये एक सेकंड, ये जवाब में दे, ये जवाब ये माइक बंद करने, एक सेकंड मैं जवाब दे दूं। मीटिंग के बारे में मैंने आपको बताया ना कि एक जो हमारे फैसिलिटेशन करना फेडरल गवर्नमेंट की और सूबाई हुकूमत की कुछ इश्यूज पे, उन पे बात हुई, और मैंने आपको क्लियरली बताया कि जब एनडीएमए को कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आपने ये काम करना है, सुप्रीम कोर्ट कोई एनडीएमए तो एंटिटी नहीं, एंटिटी इज द फेडरल गवर्नमेंट। हम अगर एनडीएमए से बात करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू करेंगे, ये सिंपल सी बात है। तो ये चीजें डिस्कस हुई और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। कि आप पर कोई ना कोई दबाव है। मेरा पहला सवाल है कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आप पर दबाव डाल रही हैं, और दूसरा ये है कि आपके जो इजलास हुए हैं या मीटिंग्स हुई हैं, आपके जो दोस्त हैं वो किस तरह के कराची में तब्दीली चाहते हैं, आइन का आर्टिकल 1, 149 या 249 या कोई और तरीका? अच्छा, बात पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे ऊपर दबाव किसी का नहीं है। मेरे ऊपर इस सिंध की आवाम का जो मैंडेट है, मेरा पावर वो है, मेरी जमात का कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर, वो मेरा पावर है। दबाव कोई नहीं है। ये चले कैटेगोरिकली कह देता हूं ताकि सब सुन लें, मेरे साथ किसी मीटिंग में ना 149 का जिक्र हुआ है, ना 234 का हुआ है, ना 235 का हुआ है। बहुत क्लियरली बता रहा हूं आपको, किसी मीटिंग में, चाहे वो वजीर आजम से भी मेरी कई मुलाकातें हुई हैं जिनमें कराची या सूबा सिंध के इश्यूज के बारे में बात हुई है, कभी भी ये बात नहीं हुई है। और मेरा नहीं ख्याल है कि मुराद अली शाह के साथ, आप लोग के साथ तो मैं कर सकता हूँ, हुज्जत भी कर सकता हूँ, लेकिन मुराद अली शाह के साथ कोई हुज्जत कर सकता है कि वो आइन के खिलाफ कोई बात करे, उसको वैसे ही जवाब मिलेगा चाहे वो कोई भी हो। और मैं फिर आपको बताता हूँ, आप मुझे तकरीबन 18 साल से अब जानते हैं, दबाव लेने वाला शख्स मैं हूं नहीं। और आपने जो कहा ना, दबाव नहीं, मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है। मेरी ताकत है इस सूबे के लोग जिन्होंने मुझे इलेक्ट किया है, मेरी ताकत है मेरी जमात का भरोसा मेरे ऊपर। और जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वफाकी हुकूमत के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इस सिलसिले में कोई बात हुई है आपकी वफाकी गवर्नमेंट के साथ, अटॉर्नी जनरल के साथ? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बार बार जो कहते हैं कि सिंध को सूबा बनाया जाए, कराची और सिंध, जबकि सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास हो चुका है, क्या आपके पास आइन में, कानून में नहीं है कि इस किस्म के लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए? देखिए, अटॉर्नी जनरल साहब के साथ मेरी बात हुई है, ठीक है, वो बात किसी और मसले पे थी, इस मसले पे नहीं थी। और अटॉर्नी जनरल साहब एक आध मीटिंग्स में भी मेरे से मिलते रहे, ये भी रिसेंटली इस्लामाबाद में गया हूँ तो मीटिंग्स में रहे। जो इन्होंने बात की थी, जो बात हुई थी कोर्ट के अंदर, उन्होंने मुझे कुछ उसके बारे में बताया, लेकिन मैं चाहूँगा कि जब भी हो वो खुद उनकी तरफ से कोई बात है, मैं उनकी तरफ, उनके बिहाफ पे ना बोलूँ। मैं सिर्फ मुख्तसर सवाल पूछूंगा, क्योंकि बल्दियाती इदारों की मुद्दत पूरी होने वाली है। एक ख्याल ये है कि बल्दियाती इंतखाबात कोरोना वायरस या मुख्तलिफ सबब की वजह से लेट होंगे। एक ख्याल ये है कि 2 साल तक नहीं होंगे, और एक ख्याल ये है क्योंकि कल चेयरमैन साहब ने जो तकरीर की कि मुद्दत पूरी होने के बाद इंतखाबात हो जाएंगे, तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, आइन तो यही कहता है कि जब मुद्दत पूरी हो जाए तो उस मुद्दत में आप इंतखाबात करा दें। तो जरा जो कंफ्यूजन है इसको आप दूर मैं दूर कर लेता हूँ। देखिए, मौजूद थे, उसमें बल्दियाती कानून के हवाले से भी बात हुई है, उसके नकाइस पर बात हुई है।
तो क्या इस सिलसिले में मैं क्लियर करता हूँ, कीजिएगा, इसकी बात हुई है और क्या नकाइज हैं जिनको तब्दील करने की जरूरत है? मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जैसे बताया सवाल हुआ, हम चाहते हैं जल्द से जल्द इंतखाबात हो जाए बल्दियाती, हमारी रहनुमाई है। उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। अच्छा, ये जवाब देने से पहले बड़ी बातें हुई है। आप लोगों को याद है 22 अगस्त 2016 को कुछ हुआ था कराची में, और मेयर के इलेक्शन कौन सी तारीख को हुए थे? 25 अगस्त। 25 अगस्त 3 दिन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध की हुकूमत ने इतना बड़ा बहरान होने के बावजूद इलेक्शंस कराए। पता था हमें कि हमारा मेयर नहीं आना है, लेकिन हम इलेक्शन से अवामी नुमाइंदों को अपनी रोल प्ले करने से भागते नहीं हैं। और हम इंशाअल्लाह ताला 28 अगस्त को अपने 4 साल मुकम्मल करेगी। किसी और सूबे में ये नहीं हुआ। यार कुछ तो एहसास करो, और आप दूसरों की बातों में आ रहे हो। हम जितना जल्दी हो इलेक्शन कराना चाहते हैं। 2-3 चीज़ें हैं। डिलिमिटेशन दोबारा होनी है। डिलिमिटेशन होने के लिए सेंसस को अप्रूव होना है CCI से, जो कि अभी नहीं हुआ। ये 2 चीज़ें। आपने लॉ की बात की, लॉ इवॉल्विंग प्रोसेस, और इसमें बात हुई है कि कानून में, और हम खुद एहसास रखते हैं कि कानून को और बेहतर होना है किन जगहों पे, और उस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये मतलब ये नहीं कि ये परसों जो मीटिंग हुई है उसकी वजह से कोई काम शुरू हुआ है। हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और कानून जो भी बनेगा वो सूबाई असेंबली में आएगा। ऐसे थोड़ी मैं घर बैठ के कानून बना लूँगा और वो पास हो जाएगा। वो सूबाई असेंबली में आएगा। और इस मीटिंग के दौरान भी जो शॉर्टकमिंग्स है, मैं मानता हूँ हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है, उसकी तरामीम पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और इस मीटिंग के दौरान भी ये बात हुई थी, और हमने बताया था कि हम ये काम कर रहे हैं, और उसमें भी तजावीज़ किसी भी तरफ से आएंगी तो हम वेलकम करेंगे। क्या 2-3 सवाल करने हैं? अवाम का मैंडेट है, लेकिन 12 साल जो दौर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसमें हमेशा हम सुनते हैं कि कभी सिंध में गवर्नर रूल नाफिज किया जा रहा है, कभी सुनते हैं कि कराची को सिंध से अलग किया जा रहा है। आज आपकी सिंध की इलेक्टेड गवर्नमेंट की ये पोजीशन है कि आप वजाहत दे रहे हैं कि कराची हमसे छीना नहीं जा रहा, इसलिए कि सारे सिंध से रद्दमल आ रहा है। जिन लोगों ने वोट देकर आपको इलेक्ट किया है वो ये इस पर शुबे जाहिर कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कराची या सिंध बम्बई बेकरी का केक है, क्या है? क्यों इस तरह के माहौल, इस तरह के अफवाह हर दफ़ा गर्दिश करते? हम क्यों नहीं सुनते कि पंजाब में गवर्नर राज नाफिज किया जा रहा है, लाहौर को किसी और के हवाले किया जा रहा है, पेशावर को किसी और के हवाले किया जा रहा है, या कोयटा को? मैंने तो रबर शुरू इसी बात से किया था। 1 सेकेंड, मैं वो छोड़ दो ना यार, मैं जैसे आप लोग पकड़ते हो ना, छोड़ दो, माफ किया ठीक है। मैंने तो शुरुआत ही इस चीज़ से की थी कि इस मुल्क में इस वक्त जो शदीद बहरान है, कश्मीर में हिंदुस्तान मजालिम ढा रहा है, जो मकबूजा कश्मीर है, जो बाकी हमारे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात एक एक करके ख़राब होते चले जा रहे हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी दोस्त मुल्क हों या हमारी इस्लामी बरादरी हो। ये सब छोड़ के हम उन्होंने देख लिया। और उसमें मैंने शुरू में आप सबसे रिक्वेस्ट यही की थी कि इस साजिश में क्यों शामिल हो जाते हैं मीडिया वाले, बहुत माजरत के साथ, कि इस चीज़ को बस आपने प्रोजेक्ट करना है। ये इसलिए मैंने वजाहत आज की बैठे हुई कि पिछले 3 दिन से लगातार मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये बातें गर्दिश कर रही थी। और अगर मैं नहीं करूं तो फिर आप ही के दोस्तों ने कहा जी आप लोग वजाहत ही नहीं करते, इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो यू कांट हैव इट बोथ वेज ना, कि वजाहत करो तब भी गलत, नहीं कुछ बोलो तब भी कह रहे अच्छा तो ये खामोश है। मैं बड़ा वसिफरसली हर दफ़े कहा है कि जब भी ये छोटी सी बात भी आई है कि ये, और आज तो मैंने काफ़ी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए, क्या मैं भूल जाता हूँ उर्दू, कि जिसके दिमाग में फतूर है, गुन्नास है, वो निकाल दे। और वो मैं आपसे भी कह रहा हूँ यार आप लोग भी निकाल दें।
میرا سوال یہ ہے، جیسے آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، محمد نواز ظاہر فرام پبلک نیوز، شاہ صاحب کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، ایگزیکٹو رولز کی بات کر رہے ہیں آپ. کچھ دن قبل ہم نے سنا کہ سندھ میں ایگزیکٹو فیل ہو گئے ہیں ایگزیکیوشن میں، تو کیا واقعی ایگزیکیوشن میں فیل ہو گئے ہیں یا انٹرپریٹرز کا کوئی ایشو ہے؟ نہیں، آپ جس جگہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کامنٹس آئے، میں بہت ہی احترام ہے، لیکن اس سے ایک ہفتہ پہلے کہا گیا تھا کہ این ڈی اے میں فیل ہو گئی ہے اور کافی کچھ کہا گیا تھا اس کے بارے میں. پھر ایک ہفتے بعد کہا گیا کہ سندھ نے کام این ڈی اے میں کو دے دیے ہے. تو وہ زیادہ میں کہوں گا، سندھ میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کسی کو جواب دہ ہے تو سندھ کے لوگوں کو ہے. حکومت اسمبلی کو جواب دہ ہے، اسمبلی لوگوں کے الیکٹڈ ریپرزینٹیو سے ہے اور کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں ہم پھر اپنی لوگوں کے پاس ہی جائیں گے. اور 2008 سے، بلکہ میں تو کہا نا، جب سے 1970 سے جب سے الیکشن ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے. اور 2018 میں پہلے سے سب سے زیادہ ووٹ لیے اور پہلے سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. تو کسی اور کی تو مجھے نہیں چاہیے سرٹیفکیٹ، مجھے اپنے لوگوں کا سرٹیفکیٹ چاہیے. اب مجھے لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہے، مجھے پتہ ہے پرابلمز ہیں، ہم ان کو کسی اور سے بہت زیادہ بہتر ڈیل کر رہے ہیں اور اسی لوگ بار بار پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو وفاق سے میٹنگ کے بعد ایسی کیا نوبت پیش آئی ہے کہ آپ کو کراچی میں جتنے بھی آپ نے ترقیاتی کام کیے کراچی کے، وہ آج آپ کو باقاعدہ طور پہ دکھانے پڑے، بتانے پڑ رہے ہیں؟ تو دال میں کچھ کالا ہے یا پوری کی پوری دال کالی ہے؟ وہ میرے بھائی آپ لوگ کو یاد نہیں رہتا نا، آپ کو یاد دہانی کے لیے یہ چیزیں بتاتے ہیں. لوگوں نے تو کبھی نہیں اعتراض کیا، یہ آپ کے بینیفٹ کے لیے تھا اور آپ کے تحت جو لوگ یہ باتیں کرتے نا ان کو حقیقت دکھانے کے لیے بات تھی. باقی اگر آپ لوگ خود ہی یہ میرا کام کرتے رہیں تو مجھے ضرورت نہ پڑے یہ کرنے کی. آپ لوگ لیکن انفارچونیٹلی پھر جیسے میں نے کہا نا، یہ تھوڑا سا ذکر باقی چیزوں کا بھی کر دو نا، جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں کیوں. خاص طور پر جو ہمارے معروف اینکر ہیں ان کی طرف سے یہ خبر جو آؤٹ ہوا تھا. معروف کون سا معروف اینکر؟ کامران خان کی طرف سے. کون ہے؟ بھارت جو بھی ہے خبر تو معروف کامران خان کو میں نہیں جانتا کوئی. سر وہی ہے. اچھا کنفیوژن سر یہ ہے میں نے نہیں ملاقات کہ یہ تاثر ہے، اب تک یہ تاثر قائم ہے کہ کچھ غیر جمہوری قوتوں کی ہدایت پر جمہوری قوتیں بیٹھی ہیں اور انہوں نے جو ہے نا وہ آپس میں الگ اختلافات کو بھلا کر اور کراچی کی تعمیر و ترقی کا منصوبہ بنایا ہے. تو کیا یہ غیر جمہوری قوتوں کی ہدایت پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے؟ انیشیٹو کس نے لیا؟ میں اس کی تردید ابھی بتایا سپریم کورٹ نے انڈیا میں یار اتنی چیزیں بتائی بھول جاتے ہو. چلے آپ کے سوال کو اسپیسیفک جواب، سختی سے تردید کرتا ہوں اور اگر کسی ادارے کو یا کسی شخص کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ ادارہ اور شخص خود ہی سمجھ لے گا. آپ سمجھے میری بات؟ میں سختی سے تردید کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ این ڈی ایم اے نے جب سپریم کورٹ نے این ڈی ایم اے سے کہا این ڈی ایم اے خود سے کام نہیں کر سکتی، فیڈرل گورنمنٹ کی ہدایت پہ کر سکتی ہے. تو ذکر تو جیسے سپریم کورٹ نے اور بہت سے ہدایات دی ہیں، لیکن ان کو قانونی شکل بھی تو دینی ہے نا. سپریم کورٹ نے کہا فلانے سے کام کرا لو کوئی چیز، تو وہ بھی تو ایک پروسیس کے تھرو ہوگی نا. تو اس پروسیس کے لیے میں فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرنی تھی. میں نے بھی بات کی تھی اور ادھر سے بھی مثبت جواب. اور یہ ابھی نہیں، میں نے بتایا یہ پچھلے 1 مہینے سے بات چیت ڈفرینٹ لیولز پہ ہو رہی ہے. سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی تھی، وزیر اعظم سے میری ملاقات ہوئی، تب بھی بات ہوئی. اس کے بعد میں نے 2 اور ٹرپس اسلام آباد کے لگائے ہیں جب میں وفاقی وزراء سے ملا ہوں اور پھر یہ آخری میٹنگ ادھر ہوئی ہے. سمپل سی بات ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے.